اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ یہ دور جسے الحاد کا دور کہا جاتا ہے، اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ صرف 16% لوگ ہیں جو اعلانیہ اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، باقی صحیح. لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ قرار دیتے ہیں۔ ایک ینگ لڑکی ہے، 1 2 3 اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر جوانی میں مر جائے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اب پہاڑ جیسی جوانی ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، اسے زندگی وہ گزارنی ہے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، اس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی آنکھوں کے سامنے، تو آپ تصور کیجئے نا ان کے اوپر کیا قیامت گزرے گی۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں اس معاشرے میں لڑکیوں کی، معصوم لڑکیوں کی آبروریزی کی جاتی ہے، معصوم بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے اعضا نکال کے فروخت کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی ایسی برائیاں، ایسے ایسے پرابلم یہاں موجود ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جس کسی نے اسکیم بنائی ہے، آپ کی تو ادا ٹھہری، ہماری جان جاتی ہے یہاں پہ۔ تو صحیح. یہ ایک سنگین صورتحال ہے نا۔ تو ہمیں کیا زبردستی آپ نے دھکا مار دیا اور کہا کہ یہ امتحان ہے، امتحان دو، کیوں نہیں امتحان بھائی؟ میں بہت سنجیدگی، ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص امتحان میں، اس امتحان میں ناکام ہونے کا اصولی فیصلہ نہ کر لے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنا آسان امتحان ہے، معافی کے اتنے دروازے ہیں، درگزر کے اتنے راستے ہیں کہ آپ جب تک حتمی اور قطعی فیصلہ کر لیں کہ میں نے نہیں ماننا، یعنی آپ بالکل ڈٹائی پہ آ جائیں، سرکشی پہ آ جائیں، یا بالکل غفلت کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے کیئر ہی نہیں کر دیا، ڈیم کیا، پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ دو رویے ہیں، ناکام صرف 2 طرح کے لوگوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں اور معروف آپ لوگوں کے پاس دوبارہ سے ایک اور سیشن کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم سر کے آخری ناول پہ بات کریں گے۔ ایکچولی یہ ناول کا نام تو ادھوری کہانی ہے، پر میرے خیال میں سر کی ساری سیریز میں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ناول کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انٹرسٹنگ کیوں ہے، یہ سب چیزیں آپ کو معروف بتائیں گے۔ اس کی بہت امپورٹنٹ وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سر نے بہت ساری ایسی گتھیوں کو سلجھایا جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، جیسے تقدیر اور تدبیر کے فرق سے ریلیٹڈ، یا عہد الست کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا وعدہ تھا جو ہم نے اس وقت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جب ہم چلے جائیں گے تو اہل جنت جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے جنت میں، کیا وہ ایک بورنگ جگہ ہو جائے گی کہ جب اس میں موت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے تو کیا اس کا حسن ختم ہو جائے گا، یا ایک وہ بالکل پلین لائف ہو جائے گی، یا جنت کے جو مختلف مراتب ہیں اس میں فرق کس طرح سے ہوگا۔ تو سر نے بہت ڈیٹیل میں ان تمام ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے۔ تو آج ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ سر کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تھینک یو سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم سر۔ السلام جی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر ویسے تو معروف نے واقعی سروی کر دی ہے ناول کی، تو میں اب سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم لوگ عہد الست سے ہی ریلیٹڈ سوال آپ سے پوچھیں گے۔ سر اس کو آپ پلیز ایکسپلین کریں کہ عہد الست ہے کیا، اور سر اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اپنے ناول کے شروع میں ہی یہ بتایا اور یہ کلیم کیا ہے کہ میرے ناول کو لکھنے کا مقصد پرٹیکولرلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کبھی بھی کوئی اس ناول کو پڑھنے کے بعد شر جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کا الزام نہ لگا سکے، شر کو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کریں، ایگزیکٹلی، بلکہ اپنی آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں پورے ناول میں کہ اصل میں وہ انسان خود ہے جو اس دنیا میں ڈفرینٹ چوائسز لے کے آتا ہے اور وہ شر کا باعث بنتی ہیں یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے۔ ویئرز عام سوچ تو یہی ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی، کچھ بھی میرے ساتھ برا ہو رہا ہے یا کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو لکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے پرابلم آف ایول کا بھی سوال لوگ اٹھا دیتے ہیں خدا کی ذات کے ساتھ۔ تو سر آپ تو بالکل ہی ڈفرینٹ بات کریں، لوگوں کو پلیز یہ سمجھائیے گا۔ سر عہد الست کو بیسیکلی جی میں عہد الست سے بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا تھا جس میں تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا تھا، اور پھر ان کو اپنے حضور پیش کر کے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، الستو بربکم۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اسی نسبت سے اسے ہم عہد الست کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے جواب میں تمام لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں پروردگار، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے تھے، روبرو تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہم صورتحال کو سمجھ رہے تھے۔ تو یہ وہ موقع ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید اصل میں اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو
ہماری فطرت ہے جس کے اندر خیر و شر کا ایک شعور ہے، جس میں خدا کی ہستی کا ایک شعور ہے، اس کا ماخذ، اس کا سورس کیا چیز ہے؟ اس کا ماخذ، اس کا سورس ہماری وہ اجتماعی میموری ہے جس میں ہم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اعلانیہ دیکھا ہے، اس کے ساتھ روبرو ہو کے مکالمہ کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماہرین نفسیات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کے لاشعور کی جو تشکیل ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے، جب 1 سے 3 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے۔ اور انسان کو 1 سے 3 سال کی عمر میں جو واقعات پیش آتے ہیں، نہ مجھے وہ یاد ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے، نہ آپ کو یاد ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہوتے، لیکن وہی بتاتے ہیں کہ ہماری شخصیت اصل میں بنتی اسی کے نتیجے میں، اور ہماری شخصیت پر اس زمانے کے واقعات کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہی ٹھیک معاملہ بحیثیت مجموعی انسان کا ہے کہ ہم نے عہد الست کے دن اپنے رب کو جس طرح دیکھا، اس سے مکالمہ کیا، وہی ہماری فطرت کے اندر پیوست ہے۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ عام حالات میں اگر اس حقیقت پر پردے بھی پڑے ہیں تب بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سب کو چھوڑ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ یہ دور جسے الحاد کا دور کہا جاتا ہے، اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ صرف 16% لوگ ہیں جو اعلانی اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، باقی لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ قرار دیتے ہیں۔ مذہب کا مطلب ہی اصل میں خدا کی ہستی کو ماننا ہوتا ہے یا کسی ایسی برتر ہستی کو ماننا ہوتا ہے، اس کو چاہے لوگوں نے خدا کا نام نہ دے رکھا ہو، نام بدل دیا ہو، لیکن بہرحال تصور سارا پیچھے ہوئی ہوتا ہے کہ کوئی مشکل کشا ہے، کوئی مدد کرنے والا ہے، کسی کے حضور ہمیں پیش ہو جانا ہے، سر جھکا دینا ہے، خدا کی صفات اسے ہم نے دے دی ہے۔ تو دنیا کے 84% لوگ یہ اعداد و شمار ہیں، پیو گلوبل کے، ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا 2021 کے اعداد و شمار ہیں، یہ ہے صورتحال، لیٹسٹ صورتحال یہ ہے۔ تو انسانیت دیکھیے ایتھیزم کے دور میں بھی، جبکہ مذہب کے حق میں استدلال باقی نہیں رہا ہے سچ، یعنی جتنا کچھ ہے اصل میں قرآن کا استدلال ہے جو پیش نہیں کیا جاتا، الحاد کے حق میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیے اس کے باوجود انسانیت صرف اپنی فطرت کے سہارے کہاں کھڑی ہوئی۔ تو اس کا سورس ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ لوگ اس میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد نہیں دلا رہا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا سورس یہ ہے، اور تمہاری فطرت ہے جس کی بنیاد پہ تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ عہد الست کا پس منظر ہے جو اس حوالے سے آپ کا سوال تھا۔ میں نے جو بات اب ناول میں کی ہے تھوڑی سی جو مختلف ہے لوگوں کو، اور جس میں مجھ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے، کہ میں نے ایک فردر اگلی بات کی ہے وہاں پر، اور وہ میں نے بات یہ کی ہے کہ اس دور میں جب یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا اور سارے انسان پیدا ہوئے، تو نہ صرف یہ کہ یہ عہد لیا گیا تھا، یہ مکالمہ ہوا تھا، بلکہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ ساری چوائسز دے دی تھی کہ بھئی تمہیں اگلی زندگی میں جو تمہارا امتحان ہوگا، ایک تو اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور نہ صرف ایکسپلین کیا گیا بلکہ ساری چوائسز دی گئیں کہ جس کو اس کو کوئٹ کرنا تھا وہ کوئٹ کر دے، جس کو وہ پارٹیسپیٹ کرنا تھا وہ حامی بھر لے، اچھا جس حیثیت میں اس نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا اس کو بھی چوز کر لے۔ اور اس کا جو استدلال پھر میں نے کیا اسی ناول میں، میں نے صفحہ نمبر 220 سے 224 تک اس کا جو کچھ بھی استدلال ہے میرے علم کی حد تک، اور جو قرآن مجید کے اشارات پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر مبنی ہے، وہ میں نے پیش کر دیا تھا۔ وہ چیز کیا ہے جس کی بنیاد پہ میں نے پیش کیا، میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی میں واضح کر دوں۔ سوال کرتے ہیں بھئی یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ دیکھیے پہلی اس میں بنیادی بات سمجھنے، مسئلے کو سمجھنے، مجھے اور آپ کو کسی ایسے امتحان میں دھکا مار دیا جائے جس کے اندر بڑی خوفناک معاملات پیش آ رہے ہوں، جس میں ایک ینگ لڑکی ہے، 1 2 3 اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر جوانی میں مر جائے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اب پہاڑ جیسی جوانی ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، اسے زندگی وہ گزارنی ہے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، اس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی آنکھوں کے سامنے، تو آپ تصور کیجئے نا ان کے اوپر کیا قیامت گزرے گی۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں اس معاشرے میں لڑکیوں کی، معصوم لڑکیوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، معصوم بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے اعضا نکال کے فروغ کیے جاتے ہیں، یعنی ایسی برائیاں، ایسے پرابلم یہاں موجود ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جس کسی نے اسکیم بنائی ہے، آپ کی تو ادا ٹھہری، ہماری جان جاتی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے نا۔ تو ہمیں کیا زبردستی آپ نے دھکا مار دیا، کہا کہ یہ امتحان دو، کیوں نہیں امتحان بھائی؟ سوال یہ کہ کیوں بھیجا گیا؟
جی ہم کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ ہمیں دھکا مار کے بھیج دیں اتنی سخت، اور اس کے اوپر ناکام ہو گئے تو عذاب بھی دیں گے، جہنم میں بھی پھینکیں گے. یعنی صورتحال بڑی سنگین ہے نا. تو جی جس ہستی نے بھی ایگزام کریٹ کیا ہے اس کے بارے میں سنگین سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. جی اچھا وہ ہستی قرآن مجید میں اپنا تعارف کرا رہی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں قائم بالقسط ہوں، میں عدل کا قائم کرنے والا ہوں. میں بے شک وہ حکیم ہے لیکن وہ حمید بھی ہے، انتہائی قابل تعریف ہے، کسی منفی چیز کا اس سے ظہور ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہوا کیا ہے. تو پھر قرآن مجید کے بعد اشارات سے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے عرض امانت ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری اسکیم ساری مخلوقات کے سامنے رکھی تھی کہ بھئی میں اس طریقے سے ایک اسکیم بنانے جا رہا ہوں جس میں غیب میں تمہیں رہنا ہوگا، یہ سارے مسائل بھی ہوں گے، پرابلم بھی ہوگی، اور اس میں البتہ تم میری بندگی پہ قائم رہے، صبر کا رویہ اختیار کیا تو پھر اس مخلوق کو جو کامیاب ہو گئی وہ دوں گا جو کسی کو نہیں دیا، ابدی بادشاہی. اپنے پڑوس میں ہمیشہ اپنی طرح ابدی بنا لوں گا اور اپنی طرح بادشاہ بنا دوں گا. تو غیر معمولی انعام جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ دیا جا رہا تھا. اور یہ کہ پھر اگر اس میں کسی نے ظلم کیا، سرکشی کی، زیادتی کی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو قرآن یہ بتاتا ہے سورہ احزاب میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سامنے رکھی تو اس کے نتیجے میں ساری مخلوقات اس کے نتائج سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی. صرف ایک انسان تھا جو آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس امتحان کو قبول کر لیا. تو یہ قرآن مجید صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ انسان اس اسکیم میں بائی چوائس موجود ہے. اچھا پھر سورہ بقرہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس کے آغاز سے کہ جس وقت یہ عہد الست ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی اپنی اسکیم رکھی. فرشتوں نے فوراً نتائج انہوں نے اخذ کیے کیونکہ وہ مزاج شناس ہیں، اسکیم پوری اللہ تعالیٰ کی چلا رہے ہیں، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار آیا خونریزی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا. اس لیے کہ کوئی اور تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرح عدل کرنے والا نہیں ہے اور اختیار پا کر سرکش ہو جاتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی ان کی کہ بھئی تم غلط کہہ رہو، بلکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سارے لوگوں کو رکھ دیا جو عہد الست کے وقت موجود تھے اور جنہوں نے وہ رول چن لیے تھے کہ وہ زندگی کے سخت امتحان کا سامنا کریں گے، حوصلے سے کریں گے، حق کے علمبردار بھی بنیں گے، اپنی زندگی میں بھی اسے اختیار کریں گے. اور پھر خاص طور پہ ان میں سے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کامیاب ہوئے لیکن بہرحال رول انہوں نے اپنے لیے چوز کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ رول بھی قرآن میں ذکر آ گیا کہ اس وقت موجود تھے. تو اختیار موجود ہے، لوگ موجود ہیں، رول موجود ہیں. وہاں سے پھر میں نے اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کا پورا ایک پس منظر جو ہے اس سے یہ بات میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عہد الست کے موقع پہ یہ ساری چوائسیز دے دی گئی تھی کہ جس کو جب پیدا ہونا ہے پیدا ہو جائے، جو پرچہ لینا ہے مشکل لینی ہے مشکل لے لے، آسانی لینی ہے آسانی لے لے. آسانی لیں گے تو شکر کا امتحان ہوگا، وہ زیادہ مشکل امتحان ہے. مشکل لیں گے تو وہ صبر کا امتحان ہوگا، تکلیف بہت ہوگی لیکن نتائج اس کے بہت اچھے نکلیں گے، کنفرم نکلیں گے. تو یہ وہ سینیریو ہے جو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ناول میں پیش کیا. اور جو بات آپ نے پوچھی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ بتانا یہ سب کچھ میں نے کیوں بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ وہی بات کہ میرا رب جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن کھڑے ہو کر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے ہمیں زبردستی دھکا دیا تھا اور اب ہم فیل ہو گئے تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑیں اس لیے کہ یہ تو آپ نے جب زبردستی بھیجا ہے تو ہم پہ ذمہ داری کیوں ڈالتے ہیں، ہم ہو گئے فیل. تو یہ کوئی کہہ نہیں سکے گا. ظاہر ہے کہ جواب میں پھر یہی کہا جائے گا کہ تم بائی چوائس آئے تھے، سب کچھ بتا دیا گیا تھا اور تمہارے سامنے سارے نتائج تھے، تمہارے سامنے سارے امکانات تھے، باقی مخلوقات پیچھے ہٹی، تم آگے بڑھے. تو بہرحال اگر فیل بھی ہوئے ہو تو اپنی غفلت کی بنا پہ ہوئے ہو تو اس کے نتائج ہوتے، اور جو کامیاب ہوں گے تو ظاہر ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوں گے. ورنہ باقی مخلوقات کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قائم میں بالقسط ہیں، ورنہ وہ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی فرشتے کہیں گے پروردگار ہم تو خدمت گزار ہیں، ہمیں تو آپ نے ابدی بادشاہی دی ہی نہیں ہے، جنت کی ان کو دے دی. میرٹ ثابت ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نہ ظلم کریں گے نہ کسی کو کوئی انعام دیں گے تو بغیر کسی وجہ کے. یہ ہے وہ پورا پس منظر جو میں نے جس کے تحت ناول میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے. تو یہ عام سوچ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں اس پہ صرف ایک کمنٹ کر رہا ہوں جو ہماری عام سوچ پریویل کرتی ہے. میں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے اور ایکسپلین کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آپ نے اور بھی ٹائم لینا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہ سوچ جس کی وجہ سے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈفرینٹ نہیں ہے. یہ کہہ لیں جی اجنبی ہے، نئی چیز ہے، لیکن آج تک ایسا شخص نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں غلط لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے.
मतलब दिल को ये अपील करता है, वो कहते हैं सिर्फ सबूत बताएं कुरान में कहाँ लिखा है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो मैंने इशारात बयान कर दिए वो सुन लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आते तो क़यामत के दिन का इंतजार कर लीजिए, अल्लाह ताला खुद बताते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इख्तलाफ कोई नहीं कर सकता, वो सब चीजें पड़ी हुई हैं, आपने उन्हें जोड़ के लोगों को बयान कर पिक्चर क्लियर कर, बिल्कुल पिक्चर क्लियर। तो सर इसमें मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर किसी शख्स ने ऐसा इम्तिहान चूज कर लिया जो उसने बज़ाहिर उस वक्त तो मुश्किल टेस्ट लिया कि जैसे आपने कहा कि सब्र का रास्ता कठिन लगता है लेकिन उसका इनाम बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया और उसको लगे कि नहीं ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन इम्तिहान हो गया, या शायद अल्लाह के इल्म में था कि ये जो चूज कर रहा है इसको ये कर नहीं पाएगा, इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या ऐसा था कि उसकी चॉइसेस को उस टाइम सजेस्ट किया गया हो कि इसको चेंज कर ले, या अल्लाह ताला ने उसकी मदद की हो उसमें कि ये चॉइसेस वो ना ले? क्योंकि अगर सर उसने कोई ऐसी चॉइस ऑप्ट कर ली है, जैसे कि आपने सारा पीछे एक्सप्लेन किया है कि इंसान ने अपनी मर्जी से चूज किया है अपना सारा कोर्स ऑफ एक्शन लाइफ एंड एवरीथिंग, तो वो कोई ऐसी लाइफ चूज कर लेता है जैसे खुदा को तो सब पता है तो कि वो फेल हो जाएगा, तो क्या खुदा ने उस वक्त इंटरवीन किया वहां पे कि नहीं तुम ये ना लो, ये वाली ऑप्शन ना लो तुम? देखिए अल्लाह ताला के इल्म को तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हमें उसको अलग कर देना चाहिए। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला के इल्म का हम अहाता नहीं कर सकते, लेकिन जितना कुछ हम समझ सकते हैं उससे हमें अंदाजा ही होता है कि अल्लाह ताला जब किसी मखलूक को पैदा करते हैं तो उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अल्लाह ताला के इल्म में आ जाता है, इसलिए कि वो ज़मा और मकान दोनों से बुलंद होते हैं, बुलंद हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने तो जिस वक्त मुझे पैदा किया था पहली दफा और आपको किया था, वो तो उस वक्त भी उन्हें हमारा एंड पता था, आज भी उन्हें हमारा एंड पता है। यानी अल्लाह ताला के हिसाब से तो असल में सब कुछ पहले से ही मालूम है। असल तो वो ये कर रहे हैं कि जो वो क़यामत के दिन वर्डिक्ट देंगे, बाकी मखलूक ये ना कहे कि ये खिलाफ अदल है। तो अब जो कुछ भी उसमें अदल के तकाजे हैं, अल्लाह ताला जो कायम में बिलकिस्त हैं, तो इस सिफत की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि उसने लाज़मन निभाए होंगे। इसी को मैंने वहाँ बयान किया है कि फरिश्तों ने एक्सप्लेन किया होगा सूरत हाल को कि किसी शख्स ने कोई अपनी इस्तेदाद से बढ़कर पर्चा लिया है तो उसे रोका होगा। जिस तरह मैंने दिखाया कि अब्दुल्ला को समझाया गया था और जिस दर्जे में उसका इम्तिहान हल्का कराया जा सकता था फरिश्तों ने करवाया। तो अल्लाह ताला की रहमत से यही उम्मीद है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जहाँ पे कामयाबी का इम्कान होगा वहीं पे रहनुमाई की होगी और वहीं पे लोगों ने चूज भी किया, आखिरी वहीं पे मामला हुआ, इसलिए कि वो मैक्सिमम लोगों के साथ कर्म करने वाले हैं। अच्छा, आप गौर कीजिए कि ये जो जहां से सवाल पैदा हो रहा है कि कोई शख्स नाकाम हो जाए, मैं बहुत संजीदगी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूँ कि जब तक कोई शख्स इस इम्तिहान में नाकाम होने का उसूली फैसला ना कर ले, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। यानी इतना आसान इम्तिहान है, माफी के इतने दरवाजे हैं, दरगुजर के इतने रास्ते हैं कि आप जब तक हतमी और कतई फैसला कर लें कि मैंने नहीं मानना, यानी आप बिल्कुल ढिठाई पे आ जाएं, सरकशी पे आ जाएं, या बिल्कुल गफलत का फैसला कर लें कि मैंने केयर ही नहीं कर दिया, डैम किया, परवाह नहीं है। ये दो रवैये हैं। नाकाम सिर्फ दो तरह के लोग होंगे, बाकी नाकाम नहीं होंगे। यानी या तो बिल्कुल गफलत में पड़ जाएं या सरकशी के ऊपर आ जाएं। तो इंसान अगर इसमें नाकाम होगा तो उसमें 100% इंसान का अपना कसूर है, ना ये उसके पोटेंशियल से बाहर है। आप अंदाजा कीजिए ना, दुनिया भर में हम एग्जाम लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं? हम कोर्स पढ़ाते हैं, मटेरियल पढ़ाते हैं, एग्जाम हम आखिरी दिन लेते हैं तो सवाल उस रोज सामने आते हैं। ये तो हमसे पेपर ही वो दिया गया है जिसके सवाल भी बता दिए गए, जवाब भी बता दिए गए। तसव्वुर करें ना, पेपर आउट कर दिया गया। सही। ओपन बुक पेपर है। सही। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कितनी फितरी चीजें हैं जो मुतालबा है, अदल करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? एहसान करो, इसमें क्या मसला है? लोगों की मदद करो, इंफाक करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या चीज गैर फितरी है, गैर अकली है? हक तलफी ना करो, जुल्म ज्यादती ना करो, बदकारी से बचो, इसमें कौन सी चीज गैर फितरी है ये बता दें? कौन सी चीज गैर अकली है? कौन सी चीज ऐसी है जो कर नहीं सकते? बात ये करना नहीं चाहते लोग। तो अब जाहिर बात है कोई नाकाम होगा तो फिर वो असल में उसका अपनी गलती है। अल्लाह ताला ने तो इम्तिहान में जो 100% कामयाबी का जो पॉसिबल चांस हो सकता है, वहीं से हमें में से हर शख्स को मौका दिया। सही।
سر یہاں پہ پھر یہ بھی ایک سوال آتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سارا ایریا کور کیا ہے جس کے اندر انسان غلطی کر سکتا ہے، وہ کفر کے ایٹیچیوڈ میں جا سکتا ہے، یا وہ جو ہے بھول جائے اللہ تعالیٰ کو، اس ایٹیچیوڈ میں رہ سکتا ہے. لیکن ایک پرابلم اور بھی آتی ہے اسی دنیا میں، جب لوگوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، پے در پے مصیبتیں آتی ہیں، ڈیتھ آتی ہے، پیسوں کی کمی آ جاتی ہے، شوہر فوت ہو گیا، پیسے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ سب کچھ اکٹھا ایک ہی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے سر. تو یہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ پھر بھی ایفرٹ کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈپریس ہو گیا، اور وہ ڈپریس اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اصل میں ڈپریشن کی طرف چلا گیا ہے، یعنی کہ جو اصل ہوتا ہے ہم تو ایسے ہی بول دیتے ہیں. تو دیکھیے اس میں یہ ہوگا کہ اب اس نے جو بلندی درجات کا اسے راستہ ملا تھا اس میں کچھ کمی آ جائے گی، ورنہ جو مصائب آئے ہیں وہ کوئی صبر نہ بھی کرے تب بھی اجر تو اس کا بہرحال ہوگا. یعنی اس پرچے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو میرٹ پہ نبھایا تو اعلیٰ ترین درجے کی جنتی آپ بن گئے. یہی میں نے جو اس کا کردار ہے کمل، کہ وہ جوانی میں مر گئی، کوئی خاص ایفرٹ بھی نہیں تھی، کوئی بڑا اس کا کام بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیے میں نے اس کو کہاں دکھایا ہے، جنت کی ٹاپ کلاس کے اندر، اس کو ہائی ایلیٹ کے اندر دکھایا ہے. تو اس کو کوئی کام وام تو نہیں تھا نا، صرف صبر کیا تھا اس نے. تو اگر کسی نے صبر کر لیا تو اس جگہ پہنچ جائیں گے، صبر نہیں بھی کیا تو جہنم میں نہیں پھینکیں گے اللہ تعالیٰ. اس جو مصائب ہیں ان کو اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے. حضور نے تو یہ کہا ہے نا کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی آپ کی کسی غلطی کی ازالہ بنے گا، معافی کا سبب بنے گا. تو یہ سودا ہر حال میں مفید ہے، سوائے اس کے کہ آپ کے ساتھ برا ہو اور آپ پھر دوسروں کے ساتھ برا کرنے پہ آ جائیں، پکڑ پھر وہاں پہ ہوگی. یہ ہے وہ پرابلم جو نہیں آنی چاہیے، جو نہیں آنی. وہ ناول میں آپ نے اس طرح سے مینشن کیا تھا نا کہ اگر ہماری نظر اس گول، اس مقصد پہ رہے گی کہ الٹیمیٹ جو سکسیس ہے وہ جنت ہے، یہ جو سب سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ٹرائل ہے، یہ ٹیسٹ ہے، تو انسان وہ مائنڈ سیٹ کیسے بلڈ کرے کہ وہ ان پرابلمس کو سمجھے کہ یہ سلوشن ہے، نہ کہ یہ پرابلم ہے. یعنی دے آر لیڈنگ یو ٹورڈز اے بیٹر فیوچر جو کہ جنت ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیسے، کیونکہ اس ٹائم انسان جب میں اس کو سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں، بہت سادہ مثال ہے اس کی. دیکھیں جو ہماری یہاں شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بالکل جوان بچیاں ہوتی ہیں، صحت مند ہوتی ہیں، تر و تازہ ہوتی ہیں. اب تھوڑے عرصے بعد وہ پریگننسی کے مرحلے سے گزرتی ہیں. آپ غور کریں، پریگننسی 9 مہینے کی بیماری ہے، یعنی اپنے سمٹمز کے لحاظ سے وہ 9 مہینے کی بیماری ہے، جس میں کبھی وامٹنگ ہوتی ہے، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی کمزوری ہوتی ہے، اور 10 طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، 10 طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. ہر اعتبار سے وہ ایک بیماری ہے. حتیٰ کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے، ڈلیوری ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. لیکن آپ نے کبھی کسی لڑکی کو اس وجہ سے پریشان دیکھا ہے؟ خوش ہوتی ہے، یعنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، اور سب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، سب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ عام حالات میں کسی گھر میں اگر کوئی بیماری ہو جائے تو دوسرے تیسرے دن ہی سب کے اعصاب جو ہوتے ہیں، وہ حوصلہ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے. اور کوئی مہینہ تک بیماری کھچ جائے تو نہ پوچھئے کیا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ یقین ہے کہ نہیں جی میں تو ایک بڑھتر مقصد کے لیے سیکریفائس کر رہی ہوں، بڑھتر مقصد کے لیے میں تکلیف اٹھا رہی ہوں. تو یہ کیا چیز ہے؟ ایمان، یقین. جس وقت یہ یقین پیدا ہوتا ہے اور ہماری شخصیت جو ہے یقین کے رخ پر ڈھلتی ہے، ایمان کے رخ کے اوپر ڈھلتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر بہت آسان ہو جاتا ہے اس طرح کے مصائب کو برداشت کرنا. تو ایک بندہ مومن جو ہے، اس کا تو قرآن نے ایک جملہ بتایا نا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی یہ خدا، ہم خدا کے ہیں، اسی کی ملک ہیں نا ہم، یعنی ایمان ہے خدا کے اوپر، ہم اسی کی ملک ہیں. کچھ نقصان ہوا ہے، کچھ لیا ہے، تو بھئی جس کی ملک تھی اس نے لے لیا، اور پھر اسی کی طرف تو ہم جا رہے ہیں نا. وہ اجر دے گا، اس کا بہترین بدلہ دے گا. تو ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف آخرت ہے. یہ دو جملوں میں ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف آخرت ہے. جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں وہ پھر نتیجہ جنت کی شکل میں نکلتا ہے. تو ایمان پختہ ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے کہ وہ رہی جنت، وہ رہی جنت. جب اس سطح پہ آدمی جیتا ہے، اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن حوصلہ اگر کوئی کر لے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہرحال کچھ فطرت کا قانون بھی رکھا ہے کہ وقت زخموں کو منتمل کرتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ گھاؤ بھرتے ہیں. تو گریجولی چیزیں آسان بھی ہوتی ہیں. آدمی تھوڑا سا حوصلہ کر لے تو وقت کے ساتھ زخم جو ہیں وہ کچھ بھرتے ہیں. پھر کچھ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں نا کہ ایک کے بعد دوسری تکلیف ہے، آسانیاں بھی آتی ہیں. اور پھر میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو زندگی کا ہمارے گلاس ہے، یہ ہمیشہ
भरा हुआ ज़्यादा होता है, खाली बहुत कम होता है। तो हमेशा नज़र करनी चाहिए कि अगर मेरे पास से कुछ चला गया है, तो बहुत कुछ अभी बाकी है। तो ये कई तरीके हैं जिससे वो ये चैलेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, आपने जन्नत को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बुक में, तो उसमें मैं समझना चाह रही थी कि जन्नत में जो फ़र्क़ मरातिब है, वो क्या इसी तरह होगा जैसे दुनिया में होता है कि कोई अफ़सर है, कोई मातहत है, कोई अमीर है या गरीब है, जैसे हमारे अभी फ़र्क़ मरातिब होते हैं? और ये भी कि जन्नती अब जन्नत में पहुँच के कर रहे क्या होंगे? उनकी क्या लाइफ़ होगी या मशागिल क्या होंगे? या वो कहीं बोर तो नहीं हो जाएँगे, एक मोनोटोनस लाइफ़ से कि इसमें सब क्योंकि अब कुछ तो मिल सब रहा है? कुछ मिल गया ना, आपको किसी चीज़ के लिए एफर्ट खौफ़ करनी और नहीं गम है। भी तो नहीं है। अंदर खाते सबके ज़हन में ये क्वेश्चन है सर कि 1 साल, 10 साल, अरबों साल आखिरकार तो फौत नहीं होना, तो ज़िंदगी बोर हो जाएगी। पहले सवाल का जवाब मैं अर्ज़ करूँगा कि ये तो कुरान मजीद ने खुद बताया सूरह बनी इसराइल में कि वहाँ दर्जात होंगे, बड़े-बड़े दर्जात होंगे, बल्कि अल्लाह ताला बड़ी दिलचस्प बात ये कहते हैं कि इस दुनिया में भी अगर हमने लोगों में स्कीम ऐसे बनाई है कि लोगों के अंदर दर्जात पाए जाते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ खूबसूरत हैं, कुछ कम हैं, बहुत ज़हीन हैं, कुछ ज़हीन नहीं हैं। तो ये वो असल में आखिरत की ज़िंदगी का तारुफ़ करा रहे हैं कि वहाँ ये चीज़ें मुस्तकिल होंगी। तो यहाँ से आदमी समझ लेता है कि बुलंदतर दर्जे की ख़्वाहिश फ़ितरी है। तो फिर आदमी में आखिरत की ख़्वाहिश होनी चाहिए, वहाँ के लिए तनाफ़ुस जो कुरान मजीद के अल्फ़ाज़ हैं, कॉम्पिटिशन करना चाहिए वहाँ के लिए। तो अल्लाह ताला तो ये बताते हैं कि वहाँ तो हैं दर्जात और असल दर्जात वहीं के हैं और वो मेरिट पे होंगे और वो अबदी होंगे, वो हमेशा रहेंगे। तो भई उसके लिए दौड़ो, उसके लिए काम करो, उसके लिए कॉम्पिटिशन करो, एक-दूसरे से मुकाबला करो, आगे बढ़ो। तो ये तो कुरान मजीद ने बताया है हमें कि वहाँ सब कुछ होगा। अ, एक का दर्जा दूसरे से बुलंद होगा और ज़ाहिर है कि गर्दनें दूसरों के सामने झुकेंगी। और ये मौका है कि आज हम कोशिश करें कि कॉम्पिटिशन करें कि दूसरा हमसे आगे कैसे निकल गया। शौहर बीवी से करे, बीवी शौहर से करे, भाई-बहन से करे, बहन भाई से करे, औलाद वालिदैन से करें, वालिदैन औलाद से करें। अपने ज़माने की सुलह को देखिए, उनसे आगे निकलने की सही-ओ-जहद करें। एक-दूसरे के साथ इसमें कॉम्पिटिशन होना चाहिए, अज़ीम मौका है ये। तो ये तो है और वहाँ होगा और यहाँ पे इसका आगे बढ़ने का मौका है। जो दूसरी आपने बात फ़रमाई है कि मौत नहीं होगी तो वहाँ ज़िंदगी की अ खुशी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, अव्वल तो ये समझिए कि इस दौर में भी या इस ज़िंदगी में भी अगर हम खुश होते हैं, तो इस वजह से नहीं खुश होते कि मौत है। मौत याद ही कब रखते हैं हम? यकीन करें जब मौत याद आती है तो ज़िंदगी की सारी खुशी मलिया बेट हो जाती है हमारी। यानी बिल्कुल। हमारी तो ज़िंदगी में सारी खुशी इस वजह से है कि मौत को याद नहीं रखते हम। मौत को याद रखना शुरू कर दें, तो यकीन करें ये इस उसको मिसाल से समझें ना, किसी शख्स को आप बता दें कि वो 1 साल बाद मरने वाला है। हुँ। आप यकीन सही करें वो बात। पूरा साल उसका जो है ना बिल्कुल खुशी के बगैर गुज़रेगा। सही। सही, बिल्कुल। मौत तो सही। हमें याद ही नहीं रहती। मौत का खुशी से कोई ताल्लुक नहीं। ये खामख़ा में कह दिया जाता है। खुशी का ताल्लुक असल में इस बात से है कि हमारी ज़िंदगी में एक होप होती है, कल का इंतज़ार होता है। यानी खुशी असल में कल के इंतज़ार का नाम है। तो जन्नत तो वो जगह है जहाँ पर आज भी है और कल भी है। अच्छा, वो जो एक बात आपने फ़रमाई थी कि मोनोटोनस लाइफ़ होगी, नहीं मोनोटोनस लाइफ़ नहीं होगी, कुरान ने इसकी तरदीद की है। वहाँ तो कुरान कहता है इस दर्जे में वैरायटी होगी कि हुँ। फल आप खाएँगे, तो आपको देखने में लगेगा ये तो वही फल है जो हमने पहले खाया था। लेकिन जब खाएँगे तो आप ज़ायक़ा उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपको हर दफ़ा एक नई चीज़ मिलेगी और हर दफ़ा पहली दफ़ा होगी वहाँ पे। इसको मैंने इस तरह ताबीर किया है कि हर दफ़ा पहली दफ़ा होगी। पहली दफ़ा। तो और फिर मैं एक और चीज़ से भी समझाता हूँ कि इस दुनिया में तो चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं, लेकिन इसकी भी बाज़ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि ये जो आमतौर पर सभी सुनते हैं, सबको बहुत शौक होता है आमतौर पर, गाने वग़ैरह जो होते हैं मौसीक़ी। तो जो लोग मौसीक़ी का ज़ौक़ रखते हैं, सुनते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि गानों की वैरायटी ख़त्म हो गई है? यानी पता नहीं कब से गाने जब से इंसान है तब से इंसान गाने गा रहा है, मौसीक़ी को, सही। तब से इंसान को शग़फ़ है। हमारे दौर में तो बहुत इस वक़्त ये बड़ा फ़न बन गया है। तो कोई जी। आखिरी गाना भी होता है कि भई अगला अच्छा गाना नहीं आएगा, उससे बाद अगला और अच्छा आ जाता है। सही। जी, जी। कोई अच्छी ग़ज़ल भी होती है, अच्छा शेर भी होता है कि उसके बाद अच्छा नहीं आएगा, अच्छी चीज़ उससे बाद भी आ जाती है। हुँ, हुँ। यानी मीर के बाद गालिब पैदा हुए, गालिब के बाद इक़बाल, इक़बाल के बाद फ़ैज़ और फ़राज़, परवीन शाकिर, अमजद इस्लाम अमजद और उनके बाद और लोग आते चले जा रहे हैं, तो कोई चीज़ आखिरी नहीं है। तो इन सारे पहलुओं से देखें, फिर एक और चीज़ वो जो कहते हैं कि भई वहाँ पर खौफ़ नहीं है जो आपने फ़रमाया, हुज़्न नहीं जी। है। नहीं, ज़िंदगी इसके बगैर भी बड़ी
पुरलुत्फ हो सकती है। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। मैं इसलिए दुनिया की मिसालें दे रहा हूँ कि इनका समझना बड़ा आसान है। ज़ाहिर है कि वहाँ की मिसालें तो जब सामने आएँगी तब सामने आएँगी। आप देखिए कि इंसान जो है वो चैलेंज से बड़ा खुश होता है, उसको एन्जॉय करता है जी, और उसको ख़ास तौर पे जब फ़तह हासिल हो। लेकिन सही। चैलेंज में खतरात भी होते हैं। लेकिन जी। इंसानों ने एक चीज़ इजाद की है जिसको आपने देखा होगा, ये जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और नौजवान भी, ये इनको नशा हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है और ये घंटों जो है पूरा-पूरा दिन लगे रहते हैं वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। उसमें आप देखिए कोई सच कोई हज़न होता है, कोई खौफ होता है, यानी उसमें उनके वो मर भी जाते हैं फाइट करते हुए, फिर ज़िंदा हो जाते हैं। लेकिन सही। जिस वक़्त वो खेल रहे होते हैं तो वही थ्रिल होता है, वही एक्साइटमेंट होती है। अपने बचपन में हमने भी खेले हैं, घंटों नहीं हटते थे स्क्रीन के सामने से। जी। तो ये इंसान ने सब कुछ चीज़ें अपने हाथों से तख्लीक कर ली। यानी इंसान को जन्नत का तारुफ़ इस दौर में अमली तौर पर जिस तरह अल्लाह ताला ने करा दिया है, पिछले इंसानों को तो नहीं कराया था। बिल्कुल। इनमें से कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अच्छा वहाँ क्या करेंगे? मैंने नॉवेल में इसको बताया है कि देखिए वहाँ पर एक जो ज़ाहिर बात है कि वो इंसानी फ़हम है, हो सकता है गलत हो, कि सही। अल्लाह ताला की मर्ज़ी को पूरा करना होगा उनका हुक्म जाने बगैर। यानी ठीक वो है। बरह रास्त कुछ नहीं कहेंगे क्या करना है। लेकिन बस उनकी मंशा ही इल्म में आएगी कि मजमूई तौर पे जो अब्दुल्ला के सामने एक केस आया था, एक मामला आया था कि ये इस मामले को ज़रा देख लो। अब वो देख के उसे समझना था कि करना क्या है और फिनिश करके उसे देनी थी जॉब। हुँ, तो ये एक मैंने मिसाल तमसील के तौर पे रख दी कि देखिए ये एक शक्ल है। ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं कि ये शक्ल हो, 10,000 शक्लें और हो सकती हैं। खुदा की हिकमत तो बड़ी गैर मामूली है। तो इत्मीनान तो रखें कहीं न जन्नत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सही, कहीं न कहीं एंगेजमेंट होगी, इंसान के अंदर जो ख़्वाहिश है कुछ करने की, वो पूरी होती रहेगी जन्नत में। जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी इंसान को पूरी तरह एंगेज रखा जाएगा, उसके लिए एक्साइटमेंट होगी। देखिए जब ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा जाता है ना, तो उसमें असल में इन सारी चीज़ों की नफ़ी भी हो जाती ठीक। है। इन सारी चीज़ों की नफ़ी भी हो जाती है। इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं होगी। बोरियत नहीं होगी, बेज़ार नहीं होंगे आप, मोनोटनी नहीं होगी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। लेकिन सर जब फ़र्क़े मरातिब होगा तो तब तो इंसान दुखी हो जाएगा अपने से ऊपर वालों को देख कर के मुझे भी काश ये मिलता। सर आप बताएँ ना कि वो अगर दुःख अगर इस दुनिया में कर लें, हो जाएँगे सर वो हम लोग फिर इस मतलब दुनिया में कर लें तो मेरे ख़्याल में बेहतर है ना। वहाँ सही। नेचुरल है ना। देखिए ये इस सेंस में तो कोई दुःख ही नहीं होगा। लेकिन हुँ, ये है कि एहसास तो होगा कि भई मुझे मौका तो मिला मिला था। ऐसा तो नहीं कि बताया नहीं गया था, सब कुछ मुझे भी पता था, ये भी मेरे साथ ही था। लेकिन सही। बहरहाल आदमी को किस चीज़ का इत्मीनान होगा कि अदल हुआ है। देखिए आदमी जब ये इत्मीनान हो ना कि अदल हुआ है, जी, जी। तो फिर वो उस सेंस में वो पछतावा नहीं होता। हुँ, हुँ। ये तो एहसास होगा कि मैं पीछे रह गया। लेकिन ये नहीं होगा कि ज़ुल्म हुआ है मेरे साथ। नहीं, ज़ुल्म नहीं हुआ। इसमें मेरी कोताही थी, नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल जो पीछे रह जाने वाले होंगे उनके पास भी बहुत कुछ होगा एन्जॉय करने के लिए। तो अब बिल्कुल। जो आगे निकल गया बहर आगे वालों के तो क्या कहने हैं। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून तो वो तो उनके क्या कहने हैं। तो अल्लाह दुआ करनी मुस्तआन। चाहिए अल्लाह ताला कुछ तौफ़ीक आमीन। दे दें। आमीन। सर एक और सवाल बनता है, लोग ये भी आपकी नॉवेल से समझ पाते हैं कि अब्दुल्ला बचपन से ही एक खुदा की मार्फत उसे हासिल हुई, वो अल्लाह की जो हिदायत है उस पे चल सका, तो वो उसके पास टाइम स्पेंड ज़्यादा था अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे चलने का। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कुछ अरसा गफ़लत का गुज़ारते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो लोग गफ़लत की ज़िंदगी गुज़ारें वो लोग भी आगे वाले लोगों के बराबर पहुँच जाएँ, हालाँकि उन्होंने अपनी जर्नी लेट जन्नत शुरू हासिल की। करने की लेट शुरू हुँ, की होगी? कुरान मजीद तो ये बात बयान करता है कि जो लोग सिद्क़ दिल के साथ तौबा करते हैं और तजदीद ईमान करते हैं, अपने अमल की इस्लाह करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके माज़ी के गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। कम्पेंसेट कर देते हैं वो। इत्मीनान रखें कम्पेंसेट कर देते हैं। यानी फिर जो फ़र्ज़ कर लें 30 साल की उम्र में तौबा की, 40 साल की उम्र में तौबा की, तो फिर जो पीछे होता रहा है वहाँ पे भी यही लिखा जाएगा, पीछे भी ये शख़्स यही करता रहेगा। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला रुसवा नहीं करेंगे उस शख़्स को, कि भई ये पीछे तो गुनाह करता रहा। नहीं, वो पीछे से ये दिखाया जाएगा, उसके नाम-ए-अमाल में वो नेकियाँ ही कर रहा था। तो अल्लाह ताला के सौदा तो हर हाल में यानी सही। उनकी तो फिर शान देने वाली देने हुँ, वाली। हाँ, ये है कि जो लोग शुरू से कर रहे थे, बहरहाल वो उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते इसलिए कि वो तो ओरिजिनली कर रहे थे। सही। वो फिर आगे ही होंगे, लेकिन हो सकता है इसकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा हो, कि ये हुँ, आगे निकल जाए। तो असल में इस पे नहीं कुढ़ना चाहिए कि पीछे क्या हुआ।
یعنی اللہ تعالیٰ کا سودا تو ایسا ہے کہ جس میں ہر حال میں انسان کا فائدہ ہی رکھا گیا ہے. یہ ان کی کمال شفقت ہے کہ ہر کسی کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی ہے، اور جو شخص کسی طرح بھی ان کے ساتھ بن گیا جی تو وہ ڈیل کے اندر دینے والی ہے، یعنی بندے کا ہی فائدہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کمال شفقت، کمال مہربانی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت باکمال ہستی ہے. اس کا بہت قدردان ہمیں بننا چاہیے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو یہ موقع دیا ہے، ہم عاجز اور ناتواں انسانوں کو کہ خدا کے قرب میں ابدی زندگی گزار سکیں. یہ خدا کی بڑی غیرمعمولی عنایت ہے، اس پہ بہت شکر کرنا چاہیے اس کو. تھینک یو سر آپ کے ٹائم کے لیے، اور اس سے بھی بہت بڑھ کر شکریہ کہ آپ نے ان تمام کانسیپٹس کو، تھاٹس کو اپنے مختلف ناولس میں ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، اپنے تک محفوظ نہیں رکھا بلکہ پھیلایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مقربین میں سے بن سکیں انشاءاللہ. اور ہمارے ویورز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کنسسٹنٹلی دیکھا ہے. ہم نے کوشش کی کہ سر کی سارے ناولز کو جو سٹوری ہے اس کو ہم ان میں جو سوال اٹھتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم وہ سوال سامنے لے آئیں، اور ایٹ لیسٹ وہ اگر یہ دیکھ لیں ساری سیریز جو ابھی بنائی ہے سر کے ساتھ تو وہ سمجھ سکیں گے کہ سر کیا میسج دینا چاہتے ہیں. اب ہم لوگوں کے کمنٹس پڑھیں گے، جو ویورز کے کمنٹس ہیں، اس کے بعد کچھ نئی سیریز کے ساتھ آئیں گے. سر ہم آپ کو پھر تنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سیریز یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تھینک یو تھینک یو سر. تھینک یو. السلام علیکم. السلام.